अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मौलाना अब्दुल गफ्फार का कल की जो बयान आया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी हमारे अहले हदीस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है, ये सही है गलत, आज मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमारे पड़ोसी मुल्क में गए, एक न्यूज एंकर ने जो उनसे बातचीत कर रही थी बेपर्दा उनके सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत औरत मेकअप करके सज संवर करके किसी मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। इतना कह दिया डॉक्टर जाकिर नाइक। हालांकि मैं एक बात और बोल दूं आपको, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, मौलाना शमीम फौजी साहब, आपके बिहार के शेख अशफाक सलफी साहब और बहुत सारे अहले हदीस उलमा उनकी टीम में शामिल थे। उस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक की जो सोच थी वो अलग थी, और अभी जो उनकी सोच सामने आ रही है उनके बयानात से, वो बहुत अलग हो चुकी है। अब वो अहले हदीसों को भी एक फिरका कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, किसी एक भी अहले हदीस आलिम का नाम नहीं लेते, उन उलमा का नाम लेते हैं जिनके अकीदे में मनहज में खराबी पाई जाए। इसलिए हमारे वो अहले हदीस नौजवान जो अब तक डॉक्टर जाकिर नाइक को अहले हदीस समझते थे, मानते थे, वो होशियार हो जाएं। अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक खुद को भी अहले हदीस नहीं मानते हैं, तो हमें ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अच्छे काम का हम सपोर्ट करेंगे। गैर मुस्लिमों के दरमियान उन्होंने जो भी इस्लाम की तबलीग की है या कर रहे हैं, हम करेंगे, मगर आज के उनके बयानात ये बता रहे हैं कि बहुत फ़र्क आ चुका है, और इससे हमें और आपको एक सबक मिलता है। सीमांचल के इलाके में आप रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके गांव में कोई एक भी मजार नहीं है, कब्र नहीं है, शिरक नहीं है और हराम और बिदत का काम नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो शिरक होता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो बिदत होता हुआ नहीं देख रहे हैं। माहौल का बहुत असर पड़ता है। आज मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब रहते हैं, और यहाँ की अहले हदीस जमात से जो उनका कनेक्शन टूटा है, उसका असर अब उनकी स्पीच पर, उनके बयान पे साफ नजर आ रहा है। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि अगर कोई मर्द मेकअप करने वाली लड़की के सामने आधा घंटा बैठा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना इलाज करना चाहिए। अब साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मीडिया है उसमें बवाल हो गया। डॉक्टर जाकिर नाइक तो बड़ी गंदी सोच के इंसान हैं और उन्होंने ऐसी बात कह दी, ये है वो है। हालांकि उन्होंने जो बात की 100% सच्ची बात। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, लड़की अगर बेपर्दा है और उसके सामने कोई मर्द है, तो वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा वली भी क्यों ना हो, अगर वो मर्द है तो उस बेपर्दा और बेहया लड़की को देखकर उसके दिल में फर्क तो आएगा, उसके दिल के अंदर हैजान आएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। हमारे यहाँ लोग कहते नहीं साहब, भाभी को हम माँ समझते हैं। देवर अपनी भाभी को बाइक पर बिठा के पूरे मार्केट की सैर करा रहा है, भाभी चिपक करके बैठी है देवर के साथ। बंद करो ये बेगैरती, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गैर महरम है, और भाभी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो देवर के साथ इस तरीके से चिपक करके बाइक पर सैर करे। जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहां लोगों ने जुमला बना लिया, साली आधी घरवाली। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब, हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम हैं।
غیر محرم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ غیر محرم اس کو بولتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے. آپ کے لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, چاچا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے, تایا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے. تو جتنے بھی غیر محرم لڑکے ہیں, جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کو منع کر دیجئے کہ نہیں, اس کے ساتھ سیلفی جا کے مت لے لینا, تو شادی میں اس کے ساتھ جا کے مت کھڑی ہو جانا, اس سے دور رہنا, پردے میں رہنا, وہ تیرے لیے غیر محرم ہے. یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, یہ تربیت کی ضرورت ہے. میں باہر کہیں سفر میں جاتا ہوں, کسی آدمی کے گھر میں ٹھہرا, ان کی چھوٹی بچی ہے 5 سال کی. میں نے جا کے سلام کیا, لڑکے نے تو ہاتھ بڑھایا, لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. میں نے پوچھا کہ یہ 5 سال کی بچی ہے, مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو یہ شکشا دی ہے, میری ماں نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تو لڑکی ہے, تو سلام تو کر سکتی ہے, مگر کسی مرد کے ساتھ مسافہ کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 5 سال کی بچی کو یہ شکشا اور یہ تعلیم جو اسلام دے رہا ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. آج ہمارے ہاں جوان بیٹیاں ہیں, بے پردہ گھر سے نکل رہی ہیں, نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے. جلسے میں آئی ہے سج کر کے, سنور کر کے, اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہے, وہ جلسے میں آ رہی ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, اگر آپ کے جلسوں میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے پردہ آتی ہیں اور آ کر کے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں اور نوجوان لڑکے ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں, تو کان کھول کر کے سن لو, اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسوں میں لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجیے. یا تو آپ لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجئے یا جلسوں کو کرنا بند کر دیجئے. اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اسی بہار میں آپ کے کشن گنج کے علاقے میں بہت سارے پروگرام ہوئے اور باقاعدہ پوسٹر پہ لکھ کر کے آیا کہ نہیں صاحب, ہمارے جلسے میں کوئی دکان نہیں لگے گی, ہمارے جلسے میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, پنڈال میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, اور سڑک پر جو ہے بے حیائی ہو رہی ہے اور دکانوں پر بے حیائی ہو رہی ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. بے غیرتی کو ختم کرو میرے ساتھی. اگر آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب ان کے گھر کے مردوں کی بے غیرتی بھی ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا, بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. آج عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے میرے پیارے ساتھی. وہ مرد بے غیرت ہے جس کی جوان بیوی, جوان بیٹی, جوان بہن بے پردہ ہو کے نکلتی ہے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا, اس کے جسم پر اور اس کے دل دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بے غیرت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں, بات چیت بھی نہیں کرے گا. نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, رشتہ کاٹنے والا. ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں, ماں باپ کی باتوں سے آپ کا دل بھی دکھ سکتا ہے, ماں باپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں اور ماں باپ کے ساتھ آپ غلط سلوک کریں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, ماں باپ غلط کریں گے, وہ اپنا انجام اللہ کے بھگتیں گے. اسی کٹیہار کے علاقے میں ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا, اس نے کہا تھا مولانا صاحب والدین پر آپ نے بہت تقریر کی ہے, بہت بیان کیا ہے, کبھی موقع ملے تو اس پر بھی بیان کیجئے کہ آج بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ایک بیٹے کو زمین دے دی, جائیداد دے دی, پیسہ دے دیا, ایک بیٹا بیچارہ پریشان ہے اور باپ اس سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے. دو الگ الگ آنکھوں سے باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے, ناانصافی کر رہا ہے. کبھی اس پر بھی تقریر کیجئے گا. اور مجھے یاد ہے میں نے فیس بک پر اس وقت ایک تحریر لکھی تھی اور میں نے لکھا تھا کہ سماج میں صرف ایسا ہی کیس نہیں ملتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو آتے ہوں, سماج میں ایسا کیس بھی ملتا ہے جب اولاد کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو آتے ہیں.
لیکن میرے بھائیوں اگر ماں باپ غلط بھی ہیں آپ کو رشتہ توڑنے کی اور رشتہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیے, حسن سلوک کرتے رہیے. اللہ کو لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گا. نمبر 2, والمرأۃ المترجلہ, مردوں کی کاپی کرنے والی عورت, جو مردوں کی نقل کرتی ہے وہ عورت بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گی. نمبر 3, والدیوس, اور وہ بے غیرت مرد, الذی یقر فی آلہ الخبث, جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے, جس کے گھر میں گندا کام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, وہ اپنے گھر میں بے حیائی کو ہونے دے رہا ہے, بے غیرتی کو ہونے دے رہا ہے. اس دیوس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. دیوس مت بنو میرے بھائیوں, دیوس مت بناؤ. اپنے پریواروں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو اسلامی پردے کی تعلیم دو. اپنے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق رکھو, اور گھر کی عورتیں جب گھر سے نکلیں تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ وہ اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے گھر سے نکلیں. تو یہ نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. اور ایک آخری چیز ہم نوجوانوں کے اندر یہ چیز بھی بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے علماء سے دور ہونا. کل تک جو کام ہم علماء سے لیتے تھے وہ آج ہم موبائل سے لینے لگے. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, گوگل پہ ٹائپ کر دیا, یوٹیوب پہ ٹائپ کر دیا, کسی نہ کسی کا جواب تو مل جائے گا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, علماء کو ان کا حق آپ کو دینا ہے. علماء کی جگہ جاہلوں کو نہیں بیٹھانا ہے. اگر آپ نے علماء کی جگہ جاہلوں کو بٹھا دیا, آپ کے بڑے بڑے مفتی جو ہو جائیں گے وہ جاہل ہو جائیں گے. علماء کے جانے کے بعد اور علماء کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کے گاؤں کے جو سرپنچ بنیں گے وہ جاہل ہوں گے. آپ کے فیصلے جو کریں گے وہ جاہل ہوں گے. آپ کی مسجد پر خطبہ دینے والے جاہل ہوں گے. آپ کے مدرسوں میں شیخ الحدیث بن جانے والے جاہل ہو جائیں گے, اگر آپ نے علماء کو ان کا حق نہیں دیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, 100 نمبر کی حدیث ہے بخاری کی, ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, مگر علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا. اور جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے, جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. آج آپ دیکھ لیں فیس بک پر ایسے ایسے لوگ جو صرف ویو پانے کے لیے, سبسکرائبر پانے کے لیے, لائک پانے کے لیے میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل کو خوب مسالہ لگا لگا کے بیان کر رہے ہیں. شوہر بیوی کے ساتھ سہاگ رات میں کیا کر سکتا ہے, شوہر بیوی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں. میں اس چیز کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن آج فیس بک پر اپنے آپ کو مفتی کہنے والے اس طریقے کے مسائل کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ لائک مل جائے, ہمارے چینل کے سبسکرائبر بڑھ جائیں, ہمیں ویو شپ مل جائے, ویور شپ مل جائے. یہ وہ دور ہے میرے بھائی. عورتیں, لڑکیاں صاحب وہ تقریر کر رہی ہیں, اور باقاعدہ پرائیویٹ مسائل جو میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل ہیں ان مسائل پر ایک عورت بیان کر رہی ہے, اور یوٹیوب پر اس کو 1 لاکھ ویو مل رہا ہے, 2 لاکھ ویو مل رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ویو کی بنیاد پر کسی کو صحیح اور غلط نہیں کہا جا سکتا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم بہت بڑا عالم ہے لیکن فیس بک اور یوٹیوب پر اس کو بہت زیادہ ویو ملتے ہوں, اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ جس کو ویو ملتا ہو تو وہ صحیح ہو. اس لیے ہمیں ویو کی بنیاد پر اور سبسکرائبر کی بنیاد پر اور لائک کی بنیاد پر ہمیں طے نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کون حقیقت میں عالم ہے, کون حقیقت میں علماء ہیں, کون ہیں جنہوں نے واقعی میں قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے. ہم ان سے دین کا مسئلہ پوچھیں گے, اور جب مسئلہ پوچھیں گے تو صحیح مسئلہ پوچھیں گے, جس کی واقعی میں ضرورت ہو. فالتو قسم کا مسئلہ مت پوچھو. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے امام ابراہیم نخعی, ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے مسئلہ پوچھا, امام صاحب ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا.
इबलीस की बीवी का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने जो जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, वो कौन सा पेड़ था? इस किस्म के फजूल सवालात आप मत कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, वो सवाल जो हकीकत में रियल में होता है और जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से, मौत से, आखिरत से होता है। उन मसाइल को मेरे प्यारे साथी उलमा से पूछिए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नमा शिफाउल ई अस्सवाल, कि अगर आपको मसले की जानकारी नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो उसका इलाज मनमानी करना नहीं है, उसका इलाज उलमा से पूछना है। तो ये काम आप उलमा से कीजिए। आप इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मोबाइल पर बहुत सारे मुस्तनद उलमा के भी बयानात आते हैं, आप बयानात को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, मगर रियल में जब मसला पूछ रहा हो तो आप किसी ऑथेंटिक आलिम से, मुस्तनद आलिम से सवालात कीजिए। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जिनकी मेहनतों से और कोशिशों से और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और ईदगाह को लेकर के वो उठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह भी मस्जिद के हुक्म में है। जो सवाब मस्जिद का मिलेगा वही ईदगाह का मिलेगा। जाते जाते आप हजरात से गुजारिश है, इस ईदगाह के लिए ज़रूर आप अपना बेशकीमती ताउन देते जाएँ। हमारी माएँ बहनें भी जो मौजूद है, जाते वक्त अपना ज़रूर ताउन पेश करके जाएँ। मुझे मालूम है देहात की ये पब्लिक जो होती है, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा शहर से ज़्यादा होता है। मैंने झारखंड में एक जलसे में ईदगाह के लिए 14-15 लाख रुपया भी चंदा होते हुए देखा है, जबकि सामने पब्लिक देहात की नॉर्मल पब्लिक थी। शहर